اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں قضا نمازوں کے حوالے سے، تو آج ہم بات کریں گے کہ قضا نماز آخر ہوتی کیا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جائے۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا، جس پہ اتنی زیادہ محنت سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ایک وقت آپ کو دیا جاتا ہے، اسے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو ضرور پریس کیا کریں، کیونکہ اکثر لوگ میرے کہنے سے سبسکرائب کرتے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن بیل پریس نہیں کرتے، جس سے آنے والی ویڈیوز نہیں ملتی۔ تو اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات کتنی محنت سے آپ تک پہنچتی ہے۔ تو قضا نمازوں کی ہم جو بات کریں کہ جو نماز چھوٹ جائے، غفلت میں، ناسمجھی میں، بے خوابی میں، بیماری میں یا پھر کسی بھی وجوہات سے یہ نماز چھوٹ جائے، اسے قضا نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ غفلت میں، انجانے میں، نیند میں یا کوئی بیماری میں کسی اہم وجوہات سے کوئی نماز کی فکر تھی لیکن وہ قضا ہو گئی، اسے قضا بولتے ہیں۔ دوسری نماز وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے چھوڑی جائے۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، یعنی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، آپ جائیں، اس کا مطلب صاف یہی ہوتا ہے۔ ایسی نمازوں کے بارے میں اس نماز کو کہا جاتا ہے فوت ہو جانا، مر جانا۔ اس کی حدیث میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، صحیح مسلم 1596 1569، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ جان کی چھوڑ دیتے ہوئی نماز فوت ہو جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ یہ میں نے صرف حوالہ دیے، تفصیل آپ جو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1596 حدیث کہ جان کے چھوڑ دینے والی نماز فوت ہو جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ قضا نماز کی ادائیگی ہے، فوت نماز کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر ہمیں عذاب دیا ہے، یوں سمجھے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، یہ کہہ کر کہ کل پڑھوں گی، آج پڑھوں گی، تھوڑی دیر میں پڑھوں گی، اور اس کو چھوڑ دیا، یا یوں کہہ کے چھوڑ دیا کہ مجھ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بہت بڑی ہوتی ہے، مجھ سے فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا۔ یہ ہیں وہ دلائل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی نماز کو فوت کیا، اس کا عذاب کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ مذاق لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کہ نماز قضا کرنا مذاق ہے؟ نہیں ہے مذاق۔ آپ صحیح مسلم میں جائیں، وہاں پر لکھیں بیان نماز۔ آپ صحیح بخاری میں جائیں، وہاں پر لکھیں بیان نماز۔ آپ نماز کے بارے میں خود سے ریسرچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر ضروری ہے، اس کے نہ پڑھنے کے کیا کیا نقصان ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کس طرح آپ کی روزی چلی جاتی ہے، کس طرح زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، نہیں معلوم ہوتا، کیوں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہماری زندگی میں بے سکونی آ گئی ہے، یہ بیماریوں کے ڈھیر مجھ پہ ہی کیوں مسلط ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ شکایتیں سب کو کرنی آتی ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جان ماز بچھائیے، پاک وضو کیجیے، پاک صاف رہیے، نماز کی ادائیگی کیجیے، وہ تو ہم سے نہیں ہوتا، وہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ وضو کرنا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے گیس کی پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے مجھے لیکوریا کی پرابلم ہے، مرد حضرات کو اپنے مسئلے ہیں، کتنے مسائل، آپ لوگ کتنی دلائل دیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ دلائل کام نہیں آئیں گی۔ پورا کا پورا ایک کتاب آپ کے سامنے کھول دی جائے گی، بتاؤ فلاں ڈیٹ کو 8:15 پہ عشاء کی نماز کیوں نہیں ادا کی تھی؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے وجہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کی مسئلوں کی وجوہات صرف ان کی نمازوں کو چھوڑنا، فوت کرنا ہے۔ قضا نمازیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، وہ غلطی سے، انجانے میں جو ہے مجبوری سے ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ویڈیو نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو اپنی نمازیں ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے فوت کر لیتے ہیں۔ ایک بیان میں نے سنا تھا، بلکہ میں نے ریڈ کیا تھا ویب سائٹ پہ، اس میں ٹاپک تھا، ایک مسئلہ تھا کہ اگر گیس کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہو، جو کہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بد ہضمی کی وجہ سے کچھ بھی، کہ یہاں وضو کیا پھر گیس، یہاں وضو کیا پھر گیس، یہاں سکے پخانہ کرنے کے بعد بھی گیس۔ اب یہ مسئلے کی صورت میں علماء کرام سے 100 سے بھی 150 کمنٹ سے، اور ایک ہی سوال تھا کہ گیس کی خارج ہونے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے، مفتی صاحب نے ایک ایک بندے کا جواب دیا،
और उसमें यही लिखा था कि नहीं आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। जब उनकी लिमिट क्रॉस हो गई, लोगों के कमेंट्स आना बंद नहीं हुए, लोगों ने फिर वही सवाल किया, तो उन्होंने एंड में ये लिखा जो कि मैं सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि आप पानी का बर्तन लें, जानमाज़ के साथ रख लें और उसी वक्त वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। 4 सुन्नत पढ़ें, फिर टूट गया, फिर वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। इस कदर सख्ती है, इस कदर जो है अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील है। लोग समझते हैं दीन बहुत सख्त है, दीन बहुत मुश्किल है। दीन बहुत मुश्किल नहीं है, आपकी नीयत बहुत मुश्किल है, आपकी जो सोच है वो बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील है कि पानी साथ में रख के आप नमाज को अदा करें। आप कैसे सोच सकते हैं कि नमाज को छोड़ना आसान है, कल पढ़ लूँगा, गैस का प्रॉब्लम है, ये मसले हैं, वो मसले हैं, कपड़े पाक नहीं है। इतना फजूल सी दलील लगती है ना जब मेरे सामने ये कोई लफ्ज़ कहता है कि मेरे कपड़े पाक नहीं है। आप कपड़े बदल के जहाँ पर नजीस लगी उसे धो के नमाज अदा कर सकते हैं। अगर गुस्ल के मसले हैं तो आप गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल का क्या मतलब है? पूरे जिस्म पर पानी बहाना, एक बाल सूखा ना रहे। ज़रूर थोड़ी आप साबुन और सरफ से मल के नहाएं खुद को। आप लोगों ने तो मुझे सच में जज्बाती कर दिया, आपने तो अपने सरफ से भी नहलाने की बात कर ली। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ कि जो लोग नमाज़ों को इतनी मामूली समझकर कज़ा कर रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत से इतनी लंबी वीडियो बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ए अल्लाह पाक, अगर 100 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ अगर इनमें से 2 लोगों ने भी हिदायत पा ली तो मैं तेरे आगे शुक्र अदा करूँगी। और मैं अल्लाह ताला से अब भी शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपने कुछ सोच के वीडियो क्लिक करी है तो आप इस बात पे ज़रूर अमल करेंगे। आपको खौफ आना चाहिए, आपसे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर करेंगे और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।